السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اس بار ہم آپ کے لیے بہت ہی پیارا بیان لے کے آئے ہیں۔ دوستو یہ بیان ہے مولانا امتیاز برکاتی کا، بہت ہی پیارا بیان ہے دوستو، جو حضور کی شان میں بھونکتے ہیں، حضور پہ انگلی اٹھاتے ہیں۔ دوستو یہ بیان بہت ہی ضروری ہے اور سب لوگوں کو سننا بھی ضروری ہے، تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دیکھو بہت ہی پیارا بیان ہے، اس بیان کو ضرور سننا۔ خود اپنے آپ سے پوچھنا، خود اپنے آپ سے معلوم کرنا کہ ہم حضور سے محبت کیوں نہ کریں۔ اپنی ذات سے خود بندہ سوال کرے کہ ہم حضور سے محبت کیوں نہ کریں، رب کے محبوب سے محبت کیوں نہ کریں۔ حکم تو اللہ کا بھی ہے قرآن میں نے آیت پڑھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حکم تو اللہ کا بھی ہے قرآن میں، مگر اپنے ضمیر سے معلوم کرو، اپنے آپ سے معلوم کرو ہم کیوں محبت نہ کریں، کیوں پیار نہ کریں۔ زمانہ تو یہی چاہتا ہے کہ مسلمان کے دل سے عظمت مصطفیٰ نکل جائے، الفت مصطفیٰ نکل جائے۔ یہی تو وجہ ہے کہ کانپور میں اگر کسی نے حضور کی محبت میں ایک بورڈ لگا دیا تو وہاں کے لوگوں پر FIR ہو گئی۔ مطلب دنیا یہی چاہتی ہے کہ اگر تم مدینے والے سے محبت کرو گے تو ہم تمہیں روکیں گے، اگر تم امام الانبیاء سے محبت کی بات کرو گے تو ہم تمہیں جیل میں ڈال دیں گے، سزائیں دیں گے۔ آج کا نیا کام نہیں ہے، 15 صدیاں پیچھے جاؤ، مکے میں یہی ہوتا تھا۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے غلاموں ذرا غور سے سنو، مکے میں کیا ہوتا تھا؟ یہی تو ہوتا تھا۔ آقا کے غلاموں کو اسی بات کے لیے سزائیں دی جاتی تھیں، مارا پیٹا جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے نام نہ لو محمد عربی کا، وہ مکے کے سردار کہتے تھے، وہ عرب کے کفار کہتے تھے اگر تم نے ان کی محبت کی بات کی، اگر تم نے ان سے محبت کا دعویٰ کیا، اگر تم ان کی محبت کا دم بھرنے لگے تو وہ کہتے تھے ہم تمہیں سزائیں دیں گے، وہ کہتے تھے تمہیں ماریں گے، پیٹیں گے، تکلیفیں پہنچائیں گے۔ مگر عزیزان گرامی وقار، انہوں نے مارا پیٹا بھی، سزائیں بھی دی۔ آؤ ذرا تاریخ کے صفحات پلٹ کر دیکھو، حضرت یاسر کے ساتھ کیا ہوا، حضرت عمار کے ساتھ کیا ہوا، حضرت سمیہ کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت مارا پیٹا گیا، سزائیں دی گئیں ان غریب صحابہ کو، انہیں بہت تکلیفیں، بہت اذیتیں دی گئیں، حتیٰ کہ بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ مگر وہ آخری وقت تک، جب تک جسم میں خون کا آخری قطرہ تھا، ایک ہی بات کرتے رہے، ایک ہی نعرہ لگاتے رہے۔ کل مصطفیٰ کے غلاموں نے مکے کے کفار کو بتایا تھا، اے کفار مکہ یاد رکھو، تم مارو پیٹو جتنا چاہو ظلم کر لو، مگر اتنا جان لینا جب تک ہمارے جسم میں خون کا ایک قطرہ رہے گا ہم آقا پہ، آقا کی محبت کا دم بھرتے رہیں گے۔ انہوں نے اعلان کر دیا تھا یاد رکھنا جب تک ہمارے جسم کے اندر جان رہے گی، محمد کی میم پہ قربان رہے گی۔ بے شک سبحان اللہ، حضرت کیا بات ہے، بے شک حق ہے، حق ہے، بے شک۔ انہوں نے کہہ دیا مکے کے کافروں جان لو، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، بے شک، مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ بے شک حق ہے۔ آج بھی ہندوستان میں مسلمان کہہ رہے ہیں، آواز لگا کے، نعرہ لگا کے دنیا کو بتا رہے ہیں، اے دنیا والو جان لو، سمجھ لو، ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم امام الانبیاء کے غلام ہیں، ہم تاجدار مدینہ کے امتی ہیں، ہم مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں۔ ہم تو دنیا کو بتا رہے ہیں غلامان محمد ہیں، زمانے کو بتا دیجئے غلامان محمد ہیں، زمانے کو بتا
بتا دیجئے نبی کے نام کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیجئے نبی کے نام کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیجئے اور ہمارا پیغام دنیا کے حکمرانوں کو سنو اگر یہ جرم ہے اگر یہ جرم ہے آئے لو محمد بولنا لکھنا تو ہم بولیں گے لکھیں گے جو دل چاہے سزا دیجئے تم زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے جیل میں ڈال دو گے سزا دو گے مگر نبی کے عاشق کسی سزا سے نہیں ڈرتے کسی قید و بند سے نہیں ڈرتے اللہ اکبر ہماری تاریخ نے ہمیں اتنا بہادر بنا دیا اتنا جری بنا دیا ہم نے وہ تاریخ پڑھی ہے جب بلال جیسے غلام کو ستایا گیا جب بلال جیسے غلام کو امیہ بن خلف نے مارا پیٹا جب بہت ظلم و زیادتی کے بازار گرم ہوئے اللہ اکبر کبیرہ حضرت بلال محبت مصطفیٰ میں مار تو کھاتے رہے تکلیفیں تو اٹھاتے رہے گرم ریت پر لٹایا گیا آپ درد تو جھیلتے رہے گرم چٹان پر لٹایا گیا حضرت بلال تکلیف تو برداشت کرتے رہے مگر آقا کا پیار دل میں بڑھتا چلا گیا عشق بڑھتا چلا گیا عزیزان گرامی وقار اللہ تعالیٰ نے عاشقوں کو جمع کیا محبوب کو مکے میں بھیجا تو اللہ نے انتخاب دیکھو رب کا پروردگار نے عاشقوں کو جمع کیا اللہ اللہ غور فرمائیے حضرت ابو بکر صدیق اللہ کا انتخاب دیکھو حضرت ابو بکر صدیق ہے قبیلہ بنو تمیم کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پہ آ گئے حضرت عمر فاروق اعظم ہے اللہ کا انتخاب تو دیکھو قبیلہ بنو عدی کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پہ آ گئے حضرت عثمان ذوالنورین حضرت عثمان دیکھو اللہ کا انتخاب حضرت عثمان ذوالنورین بنو امیہ کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پہ آ گئے اللہ کا انتخاب ذرا دیکھو حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار قریش کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پہ آ گئے حضرت صہیب روم کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پہ آ گئے حضرت سلمان فارس کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پہ آ گئے حضرت بلال حبشہ کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پہ آ گئے حضرت ابو ہریرہ یمن کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پہ آ گئے اور سنو جب عاشق جمع ہوئے جب اللہ نے عاشقوں کو محبوب کے ارد گرد جمع کیا تو پھر مجھے کہہ لینے دو بلبل سدرا طائر سدرا جناب جبرائیل امین سدرا کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پہ آ گئے اللہ نے عاشقوں کو جمع کیا سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ نے عاشق بہت اچھا ناظر بھائی جی جمع کیا اللہ جی ماشاءاللہ عاشق آ گئے قربان ہونے کے لیے جی اور ماشاءاللہ سب کے آنے کی سچویشنز الگ الگ کیا بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آنے سے پہلے نبی سے دوستی تھی حضور سے پہلے سے تعلق تھا ایک سفر پہ تھے پھر واپس آئے پھر پتہ لگا کہ حضور نے اعلان نبوت کیا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق فوراً حضور کی خدمت میں آئے کلمہ پڑھ لیا مگر جب حضرت عمر آئے تو آنے کا انداز ذرا الگ تھا مصطفیٰ نے دعا مانگی تاجدار مدینہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ادھر دیکھو تھک گئے کیا پریشان ہو کیا کر سکتے اب تو آپ یہی سوچ رہے ہو مولانا یار بس بہت ہو گیا معاف کرو 39 مسلمان ہو گئے تھے کتنے 39 بولے 39
39 مسلمان ہو گئے تھے۔ عمر نے تلوار اٹھائی، کہنے لگے 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے تلوار اٹھا کے کہا تھا 40واں نہیں ہونے دوں گا، اور ادھر میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا مولا اسی کو 40واں بنا دے، یا اللہ یہ عطا فرما دے۔ 2 نام تھے، آقا نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے تھے، عرض کیا تھا مولا 2 میں سے 1 دے دے۔ اللہ نے سن لی دعا، اور آقا کی دعا میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، امام میرے اعلیٰ حضرت فرماتے تاجدار اہل سنت کہ میرے آقا کی دعا کیا ہے؟ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ مصطفیٰ کی دعا بارگاہ پروردگار میں قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ عمر نے تلوار اٹھا کے کہا تھا 40واں نہیں ہونے دوں گا، مگر اللہ نے فرمایا چل عمر تو ہی 40واں ہے۔ تلوار لے کے چلے تھے، کہتے تھے نبی کو قتل کروں گا، اسلام کا نام و نشان مٹاؤں گا۔ راستے میں ایک صحابی نے دیکھا تو دیکھ کے سمجھ گئے، کہنے لگے عمر ادھر بعد میں جانا، آقا کی بارگاہ میں بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کا حال دیکھ لو، تمہاری بہن نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اے عمر تمہاری بہن مسلمان ہو گئی ہے۔ خون کھول گیا جناب عمر کا، بہن کے دروازے پہ پہنچ گئے، غصے کے عالم میں دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ اللہ، اندر سے بہن نے دیکھا، سمجھ گئی بھائی آ گیا تلوار لے کر۔ قرآن پڑھا جا رہا تھا، قرآن سکھایا جا رہا تھا، پڑھانے والے کو بھی چھپایا گیا، قرآن کو بھی چھپایا گیا۔ اب دروازہ بہن نے کھول دیا، اندر آئے، دیکھا، آ کر کہنے لگے میں نے سنا ہے تو مسلمان ہو گئی، میں نے سنا ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا۔ بہن نے کہا جب جان ہی گئے تو پھر چھپانا کیا، ہاں میں مسلمان ہو گئی۔ اب بھائی نے بہن کو مارنا شروع کیا۔ اے لوگوں سنو، ذرا غور سے سنو، آج بھائی اپنی بہن سے کتنا پیار کرتا ہے، یہ ایمانی رشتے کا تقدس ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت نے سکھایا ہے۔ مگر سنو، عمر بھی بھائی تھے مگر بہن کو مار رہے تھے۔ کب مار رہے تھے؟ جب مسلمان نہیں تھے، جب نبی کی غلامی میں نہیں آئے تھے، جب کلمہ نہیں پڑا تھا۔ اللہ اللہ، بہن کو مارا پیٹا، بہن پٹتی رہی اور نبی کا نام لیتی رہی، مار کھاتی رہی، آقا کا نام لیتی رہی، بہنوئی مار کھاتے رہے، آقا کا نام لیتے رہے، خون تو نکلا مگر زبان سے آقا کا نام بھی نکلتا رہا۔ اللہ اللہ، بہن نے ایک جملہ کہا جو حضرت عمر کے دل کو لگ گیا۔ بہن کہنے لگی عمر سنو، تم بھی خطاب کے بیٹے ہو، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، اے عمر جو خون تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے وہی خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ عمر تم مارو جتنا مارنا ہے، اگر جسم کے ٹکڑے بھی کر دو گے تب بھی میں پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں، برابر کلمہ پڑھتی رہوں گی، برابر مصطفیٰ کا نام لیتی رہوں گی۔ اللہ اکبر، اتنا سنا تو حضرت عمر سمجھ گئے یہ کوئی غیر معمولی طاقت ہے، یہ کوئی الگ خمار ہے، یہ کوئی الگ نشہ ہے، اور یقیناً عشق رسول کا خمار وہ ہوتا ہے عزیزو، زندگی گزر جاتی ہے، عشق کا خمار نہیں جاتا، بندہ قبر میں چلا جاتا ہے، یہ خمار اترتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ عشق مصطفیٰ کا خمار ہے، اتنی آسانی سے نہیں اترتا۔ عمر نے کہا بتا تو ذرا، اتنی مار کھانے کے بعد بھی تو اپنی جگہ مضبوطی سے قائم ہے، ڈٹی ہوئی ہے، تو پھر مجھے بھی بتا وہ کتاب کہاں ہے جس کو پڑھا جا رہا تھا؟
مجھے بھی سناؤ۔ بہن نے کہا ایسے نہیں، پہلے پاک ہو جاؤ، غسل کر کے آؤ۔ غسل کیا حضرت عمر نے، اب سنایا گیا قرآن، اللہ کا کلام۔ حضرت عمر نے سنا قرآن کی آیتیں، دل میں اترنے لگیں، دل میں گھر کرنے لگیں۔ حضرت عمر ادھر قرآن سنتے گئے، مچلتے گئے، جھومتے گئے۔ بہن سے بولے میری بہن ایک کام کر، ابھی چل چل مجھے تو اس بڑے دربار تک لے چل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے بہن ابھی چل چل مجھے تو اس بڑے دربار تک لے چل، میری انگلی پکڑ کر، ہاں میری انگلی پکڑ کر احمد مختار تک لے چل، میری انگلی پکڑ کر احمد مختار تک لے چل۔ کہنے لگے چل مجھے لے چل بارگاہ مصطفیٰ میں۔ اللہ اللہ کہنے کا مقصد یہ عزیزو، بہن آقا کی بارگاہ میں لے کے گئی۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ عزیزان گرامی وقار غور سے سنو، مٹانے والے مٹانے کی کوششیں کرتے رہے، مگر اسلام پھلتا پھولتا گیا، اسلام بڑھتا چلا گیا، عاشقان مصطفیٰ کو ستایا گیا، مگر میرے مصطفیٰ کے عاشق اپنی محبت کا مظاہرہ کرتے رہے۔ کل بھی عاشقوں نے یہی محبت کا مظاہرہ کیا، آج بھی عشق مصطفیٰ کا مظاہرہ ہے۔ کل بھی بات عشق کی تھی، آج بھی بات عشق کی ہے۔ کل بھی مارا پیٹا گیا تھا، آج بھی لاٹھی چارج کیے جا رہے ہیں۔ کل بھی جیلوں میں بند کیا گیا تھا، آج بھی جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ کل بھی ستایا گیا تھا، آج بھی ستایا جا رہا ہے، مگر زمانہ جان لے دنیا کو ہمارا یہ کھلا چیلنج ہے۔ اے دنیا والوں یاد رکھو، وہ کوئی اور ہوگا، اپنا جو ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے گا۔ عاشق کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ بے شک یہ عشق مصطفیٰ کا خمار ہی الگ ہوتا ہے، اس عشق کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ آؤ میں تمہیں عاشقوں کی زیادہ لمبی چوڑی داستانیں نہیں، مختصر سی داستانیں سناؤں ایک دو جی، جسے عشق ہو جائے۔ ہمارے حضرت نے مولانا سجاد صاحب نے ایک سردار سکھ ہیں بیدی، ان کا شعر سنایا تھا نا، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ عشق تو عشق ہے، عشق رحمت ہے خدا کی، عشق میرا سے ازل، عشق کا بانی مبانی لا یموت لم یزل، عشق تنہائی پسند از روز اول تا ابد، عشق یکتائی کا طالب لم یلد سے لم یولد، عشق نے چاہا کہ اب ہو دل لگی کا بندوبست، عشق کی تحریک پر برپا ہوا یوم الست، عشق آدم کا حوالہ، عشق حوا کا وجود، عشق ہی ہر ہست و بود و باعث ہر ہست و بود، عشق نے پیدا کیا حابیل میں ایمان روح، عشق نے ہی آ کے ٹالا نوح سے طوفان نوح، عشق ابراہیم سے سوزا نہیں تھی کوئی آگ، عشق نے داؤد کو چھیڑا تو چھیڑے اس نے راگ، عشق میں بیٹے پہ جب خنجر اٹھاتا ہے خلیل، عشق میں سر کو جھکا دے ہنس کے فرزند خلیل، عشق نے زمزم نکالے جب بھی رگڑی ایڑیاں، عشق نے زندان میں یوسف کی کھولی بیڑیاں، عشق نے فرعون کے دربار میں کلمہ پڑھا، عشق تنہا کربلا میں سو یزیدوں سے لڑا، عشق میں وہ کون ہے دو بادشاہان ولی، عشق ہے یا تو حسن
پھر حسین ابن علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 حضرت زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ عشق ہے. واہ واہ سبحان اللہ. یہ عشق نہیں کہ بندہ عاشقی کا دعویٰ تو کرے اور عشق کی کوئی جھلک اس کے اندر نظر ہی نہ آئے, دکھائی ہی نہ دے. عاشق تو چہروں سے بھی پہچانے جاتے ہیں, جی کپڑوں سے بھی پہچانے جاتے ہیں. ایک ہمارے ملک کے بہت بڑے نیتا نے الیکشن کے دوران کہا تھا کہ کپڑوں سے پہچانو. ہمیں برا نہیں لگا, ہمیں اچھا لگا. مطلب یہ کہ ہمارا لباس آج بھی بتاتا ہے کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں. اے نوجوانوں بزرگوں, اپنا حلیہ اسلامی بناؤ تاکہ دنیا دور سے دیکھ دیکھ پہچان لے, اور سامنے چاہے جتنا بڑا مخالف کیوں نہ ہو وہ سہم جائے, اسے پتہ لگ جائے کہ یہ مصطفیٰ کا دیوانہ جا رہا ہے. یہ مصطفیٰ جان رحمت کا غلام. بچے ہوں تو بچوں میں عشق رسول ہو, جوان ہوں تو ان میں عشق رسول ہو, بزرگ ہوں بوڑھے ہوں سفید بال ہوں تو ان میں عشق رسول ہو. عشق رسول الگ نظر آئے. تو دوستو سنا آپ نے حضرت کا کتنا پیارا بیان تھا. ہاں دوستو, اس بیان کو سن کے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا ہے دوستو, کہ جو پہلے تھے حضور کے غلام وہ بھی حضور سے اتنی محبت کرتے تھے, ان پہ بھی کتنے ظلم ہوئے, لیکن انہوں نے حضور سے محبت کا دعویٰ نہیں چھوڑا تھا. وہ کہتے تھے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں, تم چاہے ہماری جان لے لے. تو دوستو ہم ان کے غلاموں میں آتے ہیں دوستو. تو ہم بھی آج یہی کہتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں. تم زیادہ سے زیادہ سزا دے سکتے ہو اور کیا کر سکتے ہو, اپنی جان سے بھی زیادہ حضور سے محبت کرتے ہیں. تم جان مانگو تو جان دے دیں, تم مال مانگو تو مال دے دیں, لیکن ہم سے یہ کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہ جلال دے دیں. دوستو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.